السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ برطانیہ میں پناہ کے متلاشی افراد کی راہیں مسدود ہو گئی ہیں۔ پارلیمان میں قانون بھیج دیا گیا ہے۔ اس قانون کی منظوری کے بعد چھوٹی کشتیوں کے ذریعے ملک میں داخل ہونے والوں کے لیے پناہ کی درخواستیں رد کرنے سمیت انہیں روانڈا یا ان کے آبائی وطن واپسی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ برطانوی پارلیمانی ارکان نے اعتراضات کے باوجود جو مہاجرین کی پناہ کی درخواستوں کے حق کو محدود کرنے کی ایک قرارداد منظور کی ہے، اور اس قرارداد میں جو پارلیمان کی زیریں شاخ ہے اس نے 230 کے مقابلے میں 279 ووٹوں سے منظور کیا ہے۔ اس کے بعد اس قرارداد کو دارالعوام سے دارالامراء بھیجا جائے گا، جہاں شدید مخالفت کا سامنا ہوگا۔ وزیراعظم رشی سوناک نے اس قانون کو اپنے ترجیحاتی منشور کا حصہ بنایا تھا۔ گزشتہ سال حکومت نے پناہ گزینوں کی برطانیہ بلا ویزا اور غیر قانونی آمد پر سزا کا مستحق قرار دیا تھا۔ اس قانون کی منظوری کے بعد چھوٹی کشتیوں کے ذریعے ملک میں داخلے کے خواہاں افراد کی پناہ کی درخواستیں رد کرنے سمیت انہیں روانڈا یا ان کے آبائی وطن واپسی کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ روانڈا سے متعلق اس سے پہلے جو سپریم کورٹ ہے اس کا بھی فیصلہ ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ روانڈا کسی صورت بھی ایک ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ ان لوگوں کو بھیجا جا سکتا ہے۔ وہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو وہاں بھیجا جائے۔ بہرحال اب اگر قانون سازی ہو جاتی ہے تو اس قانون سازی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کچھ آپشنز ہیں برطانوی حکومت کے پاس؟ کیا یہ معاملہ پھر عدالت میں جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے جو عدالتی فیصلہ موجود ہے اس کے تناظر میں یہ قانون سازی بھی کیا چیلنج ہو پائے گی؟ انہی تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ رضوان سلیریہ صاحب ماہر قانون ہیں، لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلم شیخ صاحب، اختر گوندل صاحب اور امجد تارڑ صاحب، آپ تینوں اشخاص بھی لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں اپنے شعبے، قانون کے شعبے میں مایہ ناز حیثیت رکھتے ہیں، ماہر قانون ہیں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ میں سلیریہ صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ اب اگر ایوان نمائندگان بھی اس کو دارالعوام کے بعد جو دارالامراء ہے وہ بھی اس کو ہاؤس آف لارڈز وہ بھی منظور کر لیتا ہے تو یہ قانونی شکل تو بن جائے گی، لیکن کیا عدالتی فیصلہ جو اس سے پہلے آیا تھا اس کی روشنی میں یا یہ قانون بھی چیلنج ہو پائے گا؟ جی بہت شکریہ۔ اس سے پہلے بہت ساری بات ہوئی اس قانون کے بارے میں۔ جب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، جو موجودہ بل ہے اس میں گورنمنٹ نے کوشش کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی کے مطابق اس بل کو اپ ڈیٹ کیا جائے، اور جو مجھے لگتا ہے کہ جو دارالامراء ہے جس کو ہاؤس آف لارڈز کہتے ہیں، اس میں اس بل کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ہاؤس آف کامنز میں آئے گا، اور پھر سے اس پہ جو لارڈ کی جو اس پہ شکیاں ہوں گی یا جو ان کے اعتراضات ہوں گے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ گورنمنٹ کے پاس تقریباً 7-8 ماہ کا عرصہ رہ گیا ہے، اس کے بعد الیکشن پہ جانا ہے۔ اس سے ایک الیکشن کا ایجنڈا یا اسٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بنا کے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور اس پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہوگا۔ یس، ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو انسانی حقوق کی جو یورپین کورٹ ہے اس نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہے اس کو بائی پاس کریں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جس بھی ایک شخص کو یہ روانڈا بھیجنے کی کوشش کریں گے اس پہ گورنمنٹ کا جو ایکچوئل کاسٹ ہے وہ 2 لاکھ پاؤنڈ کے قریب آئے گی، اور وہی 2 لاکھ کے ایک بہت ساری فیملیز کو برطانیہ میں سیٹل کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف ایک الیکشن کا ایجنڈا نظر آتا ہے، ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بڑی سکسیس ہوگی۔ اور جو ٹوری گورنمنٹ کے جانے کے بعد جو امید کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ آئے گی، لیبر گورنمنٹ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے پہلے ہی اس پہ کہہ دیا کہ اس کو ابالش کریں، اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملک کو، ہمارے ملک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اتنی انویسٹمنٹ کر سکیں اور ان کو بھیج سکیں۔ تو اس کے علاوہ جو بورڈز کا دوسرا تیسرا ایشوز ہیں وہ بھی اسٹل اسی طرح سے ہی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف مجھے لگتا ہے کہ جو موجودہ حکمران پارٹی ہے وہ صرف ایک ٹائم گین کر رہی ہے اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم نے ہر ہم نے کوشش کی کہ اس کے اوپر کام کریں، لیکن ہماری پیش نہیں گئی، ہم سے نہیں ہو سکا کیونکہ دیر آر سو مینی ہرڈل، اس کو کمپلیکیٹڈ کر کے یہ گورنمنٹ عوام کے پاس جانے کی کوشش کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، سلیریہ صاحب آپ کی طرف مزید بھی آئیں گے۔ اسلم شیخ صاحب آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ جی بالکل۔ میں تو سب سے پہلے اپنا رضوان سلیریہ صاحب کی جو انہوں نے گزارشات کی ہیں یہاں پر ان کو ایگری کرتا ہوں کہ بالکل ایسی صورتحال ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اس وقت بالکل تھوڑا بچا ہے، اور وہ اسپیشلی جو پرائم منسٹر رشی سونک ہیں ان کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے اپنی پالیسیز کو سٹینڈ کرنا ہے، اسی وجہ سے وہ اس بل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ادروائز آن گراؤنڈ دیکھا جائے تو نہ ہی کوئی موریلٹی باقی بچی ہے اور نہ ہی گورنمنٹ کے پاس کوئی ریالٹی ہے اس بل کو دوبارہ پاس کروانے کی۔
اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ الیکشن سر پر ہیں اور جو ٹوری پارٹی ہے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونی ہے، وہ الیکشن میں جانا ہے، تو صرف یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کنسسٹنسی ہے اس کو بحال کیا جائے، اسی کے اوپر بات کی جائے، اور لوگوں کو صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دھوکہ دیا جائے کہ نہ این ایچ ایس سے بات کی جائے، نہ لوگوں کی لیونگ کاسٹ جو اتنی ہائی ہو چکی ہے انگلینڈ کے اندر اس کے اوپر بات کی جائے، اور نہ ہی امپلائمنٹ جو فائنینشیل کرائسس یورپ میں چل رہا ہے اور انگلینڈ میں اسپیشلی چل رہا ہے اس کے اوپر بات کی جائے۔ اس چیزوں سے دھیان ہٹانے کے لیے امیگریشن چونکہ ایک بڑا آسان ہدف ہوتا ہے، امیگرینٹس کے رائٹس کی بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پر، اسی وجہ سے اس کو ٹارگٹ کر ایک جو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سلوگن بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے آخری منٹ تک امیگرینٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کی آپ کراس دیکھیں کہ اسی گورنمنٹ نے جو ہے ورک پرمٹ کی لائن میں بے شمار لاکھوں لوگوں کو جو برطانیہ میں انٹر کیا، اس کے بعد اسٹڈی ویزا میں کافی نرمیاں پیدا کی، اس کی وجہ سے لاکھوں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ برطانیہ میں انٹر ہوئے۔ تو ایک طرف تو وہ جو پراپر شارٹیج ہے برطانیہ کے اندر اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ابھی تک پورا نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف جو اسائلم جو ڈیڈ لاک یہاں پڑا ہوا ہے، جو بے شمار لوگ جنہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہیں اسائلم کی ان کی پینڈنگ ہے، اس کے علاوہ جو انلیگل لوگ یہاں موجود ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا رہا، اور صرف دھیان ہٹانے کے لیے یہ روانڈا بل کے پیچھے صرف ایک جو ہے پاپولسٹ اسٹیٹمنٹ چلائی جا رہی ہے تاکہ آخری وقت تک اس کا سہارا لے کر الیکشن میں جو ہے ایک کاسٹ کھڑی کی جائے اور اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، تاکہ اس بل کی کامیابی ہوتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو کم از کم ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے آخری وقت تک امیگرینٹس کو روکنے کی کوشش کی اور ہم اس کے لیے بل پاس کیا، قانون لے کر آئے۔ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ عدالتوں کے سر پہ چلے جائے گی، کیونکہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی ایک بڑے ہی واضح ڈیسیژن کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ اب ان سارے کنسرنز کے اوپر ہاؤس آف لارڈز کے اندر اس کے اوپر تفصیلی بات ہونی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہاؤس آف لارڈز ان چیزوں پر آنکھیں بند کرے گا اور یہ واپس دوبارہ ہاؤس آف کامنز میں آئے گا بل، اور وہاں پر آ کے دیکھا جائے گا کہ جو تبدیلیاں اور جو اس کے اوپر شوگر کوٹڈ کیا گیا ہے اس بل کو سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد، کیا وہ واقعی اپلیکیبل ہوگا، اور کیا یہ جو معاملات جن کو اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے اس بل کے اندر اتنے آسان ہیں کہ ان کو امیگرینٹس کو یہاں سے اٹھا کر ان کے اسائلم کا سارا پروسیس جو ہے وہ دوسرے تھرڈ کنٹری کے حوالے کیا جائے۔ اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ بل کا معاملہ 2022 سے سابقہ جو پرائم منسٹر تھے بورس جانسن ان کے دور سے شروع ہوا ہے، تو اس کے اوپر جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ کنسرن شو کرا چکی ہیں کہ اس بل کی وجہ سے آپ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی وائلیشن کریں گے، کیونکہ ایک جو بھی اسائلم سیکر ہے، جو ریفیوجی ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ جس ملک میں لینڈ کرے گا اس ملک کے اوپر انٹرنیشنل لا کے تحت ذمہ داریاں ہیں تو اس کو انٹرٹین کرے، اسے تحفظ فراہم کرے، اس کی جان، مال اور عزت آبرو کا خیال رکھے، ان کی حفاظت کرے۔ تو یہ انٹرنیشنل لا میں تبدیلی کے مترادف ہے کہ تیسرے ملک میں اس کو بھیجا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیگل رائٹس ہیں جن کو یہاں پر حل ہونا ہے، اس کی لینڈ کی ذمہ داری ہے، اس ملک کی ذمہ داری ہے، اس اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یورپین جو کنونشن آن ہیومن رائٹس ہے اس کی وائلیشن ہوگی کہ یورپ کی ٹیریٹری کے اندر جو بندہ ہے اس کو آپ کیسے اٹھا کر باہر بھیجیں گے۔ آلدو کہ بریگزٹ کے بعد انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہے، لیکن وہ لیگل رائٹس کی حد تک ابھی بھی پابند ہیں۔ یورپین جو کنونشن ہیومن رائٹس کا ہے اس کے مطابق برطانیہ پابند ہے ان کو فالو کرنے کا، تو یہ وہاں پر ان کو لیگل چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ریفیوجی لا جو ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ اکیلے برطانیہ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس طرح تو پھر اس کا سہارا لے کر جو بھی ریفیوجیز ہوں گے، اسائلم سیکرز ہوں گے، جو بھی پناہ گزین ہوں گے، میں اس پہ شیخ صاحب آپ کی طرف مزید بھی آتا ہوں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اختر گوندل صاحب، یہ ساری بات آپ نے سنی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانون سازی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو کن گراؤنڈز پر ہوگی؟ تھینک یو ویری مچ جی عباسی صاحب. بالکل چیلنج ہو سکتی ہے. میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ یہ انیشلی جو بل ہے، یہ جو لیجسلیشن ہے، روانڈا لیجسلیشن، یہ انٹروڈیوس ہوئی تھی بائی دا پرائم منسٹر دین مسٹر بورس جانسن ان اپریل 2022، اور جون 2022 میں فلائٹ جو تھی وہ جانی تھی روانڈا، لیکن لاسٹ 11 آور پہ، لاسٹ منٹ پہ یورپین کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کی طرف سے انٹروینشن ہوئی اور انجنکشن آ گیا کہ آپ ان کو نہیں بھیج سکتے. اس کی وجہ تھے کہ جو لوگ آن بورڈ ہونے تھے ان میں سے ایک عراق کا اسائلم سیکر تھا، اس کو کورٹ نے قرار دیا کہ اس کا جو اگر اس کو افریقہ میں بھیجا جائے تو اس کو irreversible ہارم ہوگا. اس کی وجہ سے وہ رک گیا، پھر وہ لیگل بیٹل میں چلا گیا. اب مسئلہ یہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس ملک میں امیگریشن بل ہوتے ہیں وہ سارے پاس ہو جاتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا اس میں، لیکن جو انہوں نے ری ڈرافٹ کیا اس بل کو، سیفٹی آف روانڈا بل، اس پہ ان کی اپنی پارٹی میں بہت زیادہ ڈویژن تھی اور بہت زیادہ ریبیلیس تھے، لیکن وہ ریبیلیس کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ دے ور شارٹ ان نمبر. لیکن اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میرے لیے کہ جو ریبیلیس گروپ تھا ان میں دو جو فگرز ہیں، دے آر ویری امپورٹنٹ. نمبر ون، جو رابرٹ جینرک ہیں، جو امیگریشن منسٹر تھے اس گورنمنٹ کے، ہی ریزائنڈ ان دسمبر. اور دوسرا جو فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار دی ہوم ڈپارٹمنٹ، جو فارمر ہوم سیکرٹری تھی سویلا بریورمین، انہوں نے بھی اس ووٹ کے اگینسٹ، اس بل کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیفیکٹو لا ہے اینڈ شی کی ناٹ ووٹ فار اے بل وچ از ڈیسٹائنڈ ٹو فیل. اینی وے، اگر آپ یہ ہاؤس آف لارڈ میں پاس ہو جاتا ہے اور پھر یہ کنگ کے پاس رائل اسینٹ کے لیے جاتا ہے اور وہ اس پہ سائن کر دے تو یہ بل بن جائے گا. لیکن اس سے اگلا کوشچن یہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ کیا یہ قابل عمل ہے، کیا یہ چیلنج ہو سکے گا، کن گراؤنڈ پہ ہو سکے گا. میری اس پہ جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل چیلنج ہو سکے گا. کوئی بھی بندہ جس کو آپ باہر بھیج رہے ہیں، وہ جو اسائلم سیکر ہے، وہ اس کو کورٹ میں چیلنج کر دے گا، انجنکشن کے لیے اپلائی کر دے گا، پھر اس پہ کورٹ ڈیسیژن دے گی. اگر کورٹ اس کے اگینسٹ ڈیسیژن دیتی ہے تو پھر اس سے اوپر والی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، جس طرح یہ پہلے ہوتا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ گراؤنڈز یہی ہوں گے کہ دس از اگینسٹ دی ہیومن رائٹس. دس از روانڈا جو ہے، وہاں کیا گارنٹی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سیف ہوں گے، لوگوں کو باہر وہاں سے اگر وہیں سے ہی باہر بھیج دیا جاتا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کیسے آپ سامنے رکھ سکتے ہیں؟ اب یو کے آل دو پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے، بل اگر پاس ہو جاتا ہے کہ جی روانڈا از اے سیف کنٹری، لیکن گورنمنٹ میں اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھے گی. ایک ریفیوجی وہاں پہ کیسے سیف ہوگا، اس کے ہیومن رائٹس کیوں نہیں وائلیٹ ہوں گے اگر اس کو وہاں رکھا جاتا ہے. دس از ویری ان نیچرل اینڈ ان لافل، دس از اگینسٹ دا نیچرل جسٹس. تو جب لیگل بیٹل میں چلا جائے گا تو پھر لمبی بیٹل ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو میرے کولیگز نے بھی کہا رائٹلی کہ یہ الیکشن کا سال ہے، اور الیکشن جو ہے اس کے لیے جو یہاں پہ پاپولر سلوگن ہوتا ہے وہ امیگریشن کا ہوتا ہے. ٹوری پارٹی جو ہے اس کی تو یہ شروع سے ہی اینٹی امیگریشن سلوگن رہا ہے، اور جو سارے سرویز شو ہو رہے ہیں ان میں جو ٹوری پارٹی ہے وہ لوز کر رہی ہے اور لیبر جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. تو اس کی وجہ سے جو یہ پرائم منسٹر رشی سنک وہ اگلے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو کنٹیسٹ پرائم منسٹر کے لیے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈویژن ہے اس بات پہ. تو وہ یہ اس کو ایک ایشو بنا کے الیکشن سلوگن بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں میرے خیال میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. جنوری اس سال الیکشن ہونے ہیں، جو 28 جنوری 2025 ہے، اس سے پہلے الیکشن ہونے ہیں، یعنی اسی سال میں الیکشن ہو جانے 2024 میں. تو میرا نہیں خیال اس کو وہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے. اس میں ابھی بہت سارے لیگل چیلنجز ہوں گے. ان کی جو بھی امیگریشن پالیسیز بنتی ہیں وہ باؤنس بیک کرتی ہیں. ان کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ جو سٹاپ دا بوٹ ہے، وہاں سے جو انگلش چینل سے لوگ آتے ہیں ان کو روکنے کے لیے، ان کو ڈیٹر کرنے کے لیے ایک ایسی وہ بل لانا چاہتے تھے لوگوں کو روانڈا بھیجنے کے لیے کہ لوگ ادھر سے آنا رک جائیں. لیکن وہ نہیں رک رہے ہیں. وہ ایوری ایئر اراؤنڈ 45,000 لوگ آ رہے ہیں. اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو کوئی اور جو اڈاپٹیبل اور لیگل میئرز ہیں وہ لینے چاہیے. میرے خیال میں یہ قابل عمل نہیں ہوگا، یہ چیلنج ہو جائے گا کورٹ میں اور یہ رک جائے گا. جی ٹھیک ہے. امجد تارڑ صاحب،
سویلا بریورمین تو اس ساری کاز کو لیڈ کر رہی تھیں اور ان پہ تنقید بھی بہت ہوئی اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس معاملے کو متنازع بھی انہوں نے بنایا. اب وہ اس قانون سازی کے خلاف ہو گئی, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ان کی جو کرسی ہے وہ جانا ہے یا کوئی اور ریزن ہے؟ جی تارڑ صاحب. اچھا, بیسیکلی جو پریویس ہماری ہوم سیکرٹری ہیں وہ تو بڑی چارمنگ تھی اس بارے میں, خاص کر کے پرائم منسٹر کو اس نے بڑا سپورٹ کیا اور بار بار کے اس کے اوپر بڑا یعنی میجارٹی کے ساتھ یہ کہا کہ ہم نے یہ اپروو کرنا ہے اور یہ کیا بھی مل کے. ڈیفینیٹلی جب ان کے آپس میں اختلافات ہوئے تو جو پارٹی کے اختلافات ہوتے ہیں اور اپنے جو پرسنل کہہ سکتے ہیں اپنے کوئی مفادات آ جاتے ہیں تو تب بندہ اپنے آپ کو آگے الگ سے شو کرنے کے لیے کہ اب میں اچھا ہوں اور وہ برے ہیں. اب وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ جو اس پالیسی کو خلاف ہو رہی ہے. ادروائز وہ تو مین اس کا بڑی سپورٹر تھی اور اس کو چلانے کے لیے اور اس کو شروع کرنے میں ہر لحاظ سے اس نے سپورٹ کیا, اور بلکہ لوگ جو ہیں اس کو برا سمجھتے تھے. سچی بات تو یہ ہے سارے کہ یہ بار بار آگے کہہ رہی ہے اور کنونس کر رہی ہے باقی ٹوری لوگوں کو بھی, اپنے وہ گورنمنٹ والوں جتنے بھی پرائم منسٹر صاحب ہیں. تو وہ میں تو سمجھتا ہوں ان کے پرسنل آپس کے جو اختلافات ہیں وہ جو ذاتی مفادات ہیں, یہ پولیٹیکل تھی وہ وجہ ہے اس کی اختلاف کی. جی ٹھیک ہے. اسلم شیخ صاحب, آپ اس پہ ذرا اپنی رائے دے دیں کہ سویلا بریورمین اب اصولی ہو گئی ہیں یا پہلے اصولی تھیں, یا یہ ذاتی لڑائی جو ہے وہ گریوینسز اب یہاں پہ آ کے بیلنس کر رہی ہیں؟ نہیں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ اب چونکہ ذاتی لڑائی شروع ہو گئی ہے اور چونکہ الیکشن کا سال ہے, جیسے میرے باقی دوستوں نے کہا, الیکشن کے سال میں اب صورتحال یہ ہے کہ ٹوری پارٹی کی لیڈرشپ کا ڈیسیژن ہونا ہے, اس کے بعد یہ سارے ٹیبل ٹرن ہونے ہیں. تو اس وجہ سے اب تو جو ایک ریبیلین جو گروپ بنا ہے اس میں وہ لیڈ کر رہی ہیں اور اس کے اندر وہ موجودہ پرائم منسٹر کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں, چونکہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے جو بل دیا تھا, جو پیش کیا تھا, وہ تبدیل ہو چکا ہے. یہ بل ایک نیا رشید سونک صاحب اپنی مرضی سے تبدیل کر کے لے کے آئے ہیں, اور ویسے بھی اب ان کی یہ گراؤنڈ ہیں کہ چونکہ سپریم کورٹ سے بل ٹرن ڈاؤن ہو گیا ہے تو اب یہ بل لے کر آنا مناسب نہیں ہے, چونکہ ہم قانون کی حفاظت, قانون کا رول آف لا کو ماننے والے جو ملک ہیں, اس وجہ سے اب وہ ان کا یہ بنتا ہے یہ کہنا, کیونکہ گورنمنٹ کی پوزیشن کافی ویک ہے اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی. اور سب سے اہم بات, اگر وہ دوبارہ الیکشن میں جا کر الیکشن جیت کر آتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ انہیں پبلک کی جو رضامندی, پبلک کی جو سپورٹ حاصل ہے. ساتھ ساتھ اب دیکھا یہ جائے گا کہ جو لا ہے وہ کس حد تک سپریم کورٹ کی جو اعتراضات تھے, سپریم کورٹ نے جن گراؤنڈز کے اوپر اس کو ٹرن ڈاؤن کیا, اس کو میٹ ویٹ کر رہے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس لا کے اندر بیسیکلی انٹرنیشنل لا کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ریفیوجیز جو ہیں سب سے پہلے سیف کنٹری کے جو حوالے کیے جاتے تھے, وہاں پر ان کے کیسز ڈیسائیڈ ہوتے تھے, وہاں ان کو رہنا پڑتا تھا. اب انہوں نے ایک جو اپنے ملک کے اندر ایک قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اندر سیف تھرڈ کنٹری کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں. اب اس وجہ سے پورا انٹرنیشنل لا جو ہے وہ چینج ہوگا, ادروائز تو یہ مشکل ہو جائے کہ ریفیوجیز لا جو ہے کنونشن 1950 کا جو کنونشن ہے اس کے اندر پھر یہ کیسے اس کو کور کریں گے, باقی ممالک کیا کریں گے اس کے اوپر. اس طرح مشکل ہوگا کہ اگر آپ ہمسایہ ملک میں ایک ملک میں جو فوجی حالات خراب ہو گئے ہیں, ماشاء اللہ لگ گیا ہے, پولیٹیکل انریسٹ ہے, کوئی اور پرسیکیوشن ہے, پرسنل پرابلمز ہیں, تو آپ کسی بھی ہمسایہ ملک میں نہیں جا سکیں گے. مثال دیں گے کہ ہمارے ملک میں آنے کی بجائے آپ کسی اور ملک میں جائیں. تو تھرڈ کنٹری کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو پھر کور کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ تھرڈ سیف کنٹری کون سا ہوگا. تو پھر اسی طرح ہر دوسرا ملک جو ہے تیسرے ملک کے اوپر ذمہ داری ڈالے گا, بجائے اس کے کہ انٹرنیشنل لا کے تحت جو نیئرسٹ سیف کنٹری ہے وہ اپنی ذمہ داری قبول کرے اور ان پناہ گزینوں کو, ریفیوجیز کو پناہ دے اس عرصے کے لیے جب تک کہ ان کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کی جاتی, جب تک کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں, جب تک کہ ان کے معاملات ٹھیک نہ ہو جائیں, جب تک کہ وہ واپس جانے کے قابل نہ ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہاؤس آف لارڈز میں جب جائیں گی, ان چیزوں معاملات کو دیکھا جائے گا تو بہت ہی مشکل حالات آگے نظر آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان معاملات کو ٹیک اوور کر سکے, اور وقت بھی کم ہے. اور یہ جو امیگریشن کا ایشو ہے وہ ایک اب ڈراؤنا خواب بن چکا ہے اس گورنمنٹ کے لیے. تو ہر معاملہ جو ہے اسی سے ریلیٹ ہو کر گورنمنٹ کے سامنے آتا ہے, کیونکہ ان کی کیپیسٹی وہ نہیں رہی, اب وہ معاملات نہیں رہے, اب وہ حالات نہیں رہے الیکشن کی وجہ سے.
تو آپ ایک صرف جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹنا جو ہے ان کو شرمندگی نظر آ رہی ہے کہ الیکشن میں جا کر یہ معاملہ پھر وہ کیسے کہیں گے کہ امیگریشن کے لیے کچھ کیا. اب وہ صرف ایک سلوگن لے کے جانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے بہت کچھ کیا, اگر عدالتوں نے نہیں چلنے دیا, اگر ہاؤس آف لارڈز نے نہیں چلنے دیا, اگر اور معاملات جو ہیں وہ میرے اگینسٹ ہے, تو اس میں میری نیت میری کوشش جو ہے اس کا عمل دخل نہیں ہے, لہٰذا مجھے جو ہے وہ ووٹ کیا جائے یا میری پارٹی کو ووٹ کیا جائے. تو یہ صرف وہ اس معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. ادروائز دیکھا جائے تو ریالٹی اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے اخلاقی طور پر کوئی جواز نہیں رہ گیا گورنمنٹ کے پاس دوبارہ لیجسلیشن کرنے کا, سوائے اس کے کہ یو کے ٹیکس پیئرز کا جو ایک لارج اماؤنٹ ہے اس کے اوپر انویسٹ کی جا رہی ہے, اور تھرڈ کنٹری جو روانڈا ہے وہاں پر بغیر کسی انتظامات کے تقریباً 300 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ آلریڈی ان کے حوالے کیے جا چکے ہیں. ہر سال دیے جا رہے ہیں ان کو کہ اس کے انتظامات کیے جائیں, بغیر یہ سوچے سمجھے, بغیر دیکھے کہ یہ فیزیبلٹی اس کی کتنی ہے, انٹرنیشنلی اس کو ایکسیپٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی, قانون اس کے اندر اجازت دے گا کہ نہیں دے گا. تو صرف یہ ایک الیکشن اسٹنٹ, پولیٹیکل اسٹنٹ اور ایک ٹائم پاس پالیسی جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ کیپیسٹی بڑھائی جاتی امیگریشن کیس ورکرز کی, امیگریشن جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بڑھائی جاتی, امیگریشن فورس کی کیپیسٹی بڑھائی جاتی تاکہ جو چینل کراسنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رضوان صاحب, جو بھی ماحول ہو, جیسی بھی بات ہو, لیکن پچھلے 2 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح نے خواہ وہ تنازع بنا دیا, گڈ پبلسٹی ہے یا بیڈ پبلسٹی ہے, اس ایشو کو میڈیا پہ زندہ رکھا ہے, اس کو ہمیشہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو کے طور پہ رکھا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں الیکشنز میں یہ چیز پے بیک کرے گی ٹورسٹ کو؟ ڈیفینیٹلی کرے گی جی. دیکھیں جب ڈیوڈ کیمرون آئے تھے 2010 میں غالباً, اس وقت سے انہوں نے امیگریشن کو ایک جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے, ٹارگیٹ بنا کے رکھا ہوا ہے. حالانکہ ہر وقت ان کو امیگرینٹس کی ضرورت ہے, ہر وقت ان کو جو لوگ ہیں وہ باعث سے ریکوائرڈ ہیں. ابھی بھی دیکھیں تو اراؤنڈ 80,000 کے قریب جو ہے نا کمپنیز کو ورک پرمٹ کے لائسنس ایشو کیے ہیں, اس کے اوپر کتنے زیادہ لاکھوں کے حساب سے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک اسٹنٹ کے طور پر اس کو رکھا ہوا ہے کہ یہ امیگرینٹس ہمارے ملک کو کھا رہے ہیں, ہم امیگرینٹس یہ کر رہے ہیں, امیگرینٹس وہ کر رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے وہ لائرس کے اوپر یا کسی اور کے اوپر روانڈا نہیں بھیجا, انتظامات کو سامنے شو نہیں کیا کہ وہاں پہ کیا ہوگا. یہ صرف اور صرف پوائنٹ اسکورنگ کا ایک گیم ہے. ڈیفینیٹلی اس کو پے بیک کرے گا. جس طرح انہوں نے بریگزٹ کروایا تھا, بریگزٹ کی بھی پہلے انہوں نے اسی طرح سے کمپین شروع کی, جگہ جگہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا کہ اتنے پیسے جو ہے نا چلے جا رہے ہیں, اتنے پیسے فلاں جگہ میں جا رہے ہیں, یورپ ہمیں کھا رہے ہیں, ہم بہت زیادہ یورپ کو پے بیک کر رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ان کا یہ فیصلہ, ان کا یہ جو ان کے گلے پڑ گیا. ابھی اوور آل بریگزٹ کی وجہ سے ان کو بہت نقصان ہوا ہے. اگر بریگزٹ نہ ہوتا تو جتنے لوگ چھوٹی کشتیوں پہ برطانیہ میں آ رہے ہیں, فرانس ان کی ہیلپ کرتا, فرانس ان کے کیس سنتا. اب فرانس ان کی ہیلپ کیوں نہیں کر رہا؟ اسی لیے نہیں کر رہا کہ اس کو کیا پڑی ہے کہ ان کی سپورٹ کرتا پھرے, کیونکہ جب یہ نکل رہے تھے اس وقت انہوں نے اس کو بڑا سمجھایا, لیکن انہوں نے سمجھا ہی نہیں. یہ جو ٹوری گورنمنٹ ہے, ان کے انفارچونیٹلی فیصلے جو ہوتے ہیں, چونکہ اینٹی امیگریشن پالیسی ہے, پہلے دن سے ہی اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ امیگریشن کے خلاف ہے, یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں امیگریشن. شروع سے ان کا یہی طریقہ کار ہے. لیبر آن دی ادر ہینڈ بتاتی ہے کہ جو امیگرینٹ سے پرو ہے, لیکن جب اس کو ضرورت ہوتی ہے امیگرینٹ کی ان کو یوز کرتی ہے اور بعد میں ابیوز کرتی ہے. تو یہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے طریقے سے کھیل رہی ہیں اس کا پالیٹکس. اور ڈیفینیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو آنے والے دنوں میں ٹوری پارٹی ہے اس سے وہ اچیومنٹ ہونی ہے, لیکن یس پولیٹیکلی وہ اس سے ضرور مائلیج لیں گے. صحیح ہے. اچھا تارڑ صاحب, ایک جانب یہ پالیٹکس ہوتی ہے اور دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز, کسی کو فائدہ کسی کو نقصان ہوتا ہے, لیکن اس طرح کے ایشوز عدالتوں کے لیے کتنا بڑا چیلنج بن جاتے ہیں, اور بالخصوص جو آپ کی لیگل فریٹرنٹی ہے اس کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوتے ہیں؟ بس صاحب بڑی عام بات ہے, یہ بہت ہی زیادہ عام بات ہے, کیونکہ یو کے کا جو جسٹس سسٹم ہے اس میں اگر کہا جائے تو پوری دنیا ٹرسٹ کرتی ہے. باہر کی کافی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنا ٹریبونل یا اپنا جو ہوتا ہے نا یہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے انہوں نے یو کے لا کو چنا ہوتا ہے. انٹرنیشنل کمپنی کافی جو ہیں,
تو کیونکہ ان کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جو یوکے کا جج، یوکے کی جو ہائر لیول کی جو کورٹس ہیں، جب یہ فیصلہ دیتی ہیں ان کو بہت زیادہ آنر دی جاتی ہے، ریسپیکٹ کی جاتی ہے آل اوور دا ورلڈ. تو اب لوکلی جب اپنی ہی گورنمنٹ اس کے خلاف جائے گی، انہوں نے کورٹ نے کچھ اور فیصلہ دیا، انہوں نے اس کے خلاف دوبارہ آگے اپنا معاذرہ کر کے پارلیمنٹ میں لے کے گئے، وہاں سے آگے دارالعمرہ میں جائے گا، جو بھی اس کا پروسیس سارا چلے گا. اس کا مطلب دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ، اپنی طرف سے پورا کر رہے ہیں کہ ہم اس کو، وہ جو کورٹ والا ہے انہوں نے بے شک اس کو واپس کیا، انہوں نے کہا غلط قرار دیا، لیکن ہم اس کو کریں تو وہ ایک میرے خیال سے بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. گو کہ یہ یہاں کے بڑے لبرل انسٹیٹیوشن بھی ایسے ہیں، وہ اس طرح لیتے نہیں ہیں جس طرح کی ایموشنلی چیز کو، لیکن باہر اس کا فرق تو پڑے گا کہ جب یوکے کی اپنی گورنمنٹ جو اس لیول کی جب نیشنل گورنمنٹ ہے وہ اپنی جسٹس سسٹم کو اوور نہیں کر رہی، کیونکہ اس کو اس کا مطلب ریسپیکٹ تو نہیں دے رہی. اگر ایسا تھا تو یہ کہتے جی ٹھیک ہے جی ہماری کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا تو ہم اس کو ابائڈ بائی کرتے ہیں اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں کہ ہمارا جسٹس سسٹم ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے جو صدیوں سے آ رہا ہے پیچھے سے، اور آگے ہم نے اس کو اور مضبوط کرنا ہے. تو اس کے اوپر تو میرے خیال سے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ افیکٹ ضرور پڑے گا. صحیح ہے. گوندل صاحب یہی سوال آپ سے ہے، کتنا بڑا چیلنج بن جاتا ہے آپ کی فیٹرنیٹی کے لیے؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کا کام لیجسلیٹ کرنا ہوتا ہے، پھر وہ جو لا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ایشوز پہ کورٹ میں انٹرپریٹ ہوتا ہے. چیلنج کورٹ کے لیے تو یہ کوئی مطلب چیلنج یہ نہیں ہے، یہ چیلنج ضرور ہوگا کہ کورٹ کا جو ٹائم ہے وہ ایک ان نیسیسری لٹیگیشن میں وہ کنزیوم ہوگا. میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے نا، فالوئنگ سپریم کورٹ ڈیسیژن، جب اس ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا تھا تو گورنمنٹ کو اس ایشو سے کوئٹ کر دینا چاہیے تھا، کوئی اور میئرز لینے چاہیے تھے جو ایکسیپٹیبل ہوتے اور اڈاپٹیبل ہوتے. بیسیکلی گورنمنٹ کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو انٹینشن تھی، انیشیل انٹینشن، وہ تو جو ان کا اسٹاپ دا بوٹ فرام انگلش چینل مشن ہے اس کو روکنے کے لیے نا، تو ادھر سے ہٹ کے آپ ساری انہوں نے جو رشی سنک کی گورنمنٹ ہے اس نے روانڈا بل کو اپنی گورنمنٹ کی جو لیجسلیشن ہے اس کا سینٹرل پوائنٹ بنا لیا ہے. میرے خیال میں یہ جتنا پاپولر سلوگن پہلے ہو سکتا تھا فالوئنگ سپریم کورٹ ڈیسیژن، یہ اتنا پاپولر نہیں رہا، اور گورنمنٹ کو میرا خیال ہے جو اپنے وہ یوز کر رہے ہیں اس کے لیے وہ یہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. جب کورٹ نے ایک ڈیسیژن دے دیا ہے تو گورنمنٹ کو اس سے ہٹ جانا چاہیے. دوسرا، اس کی جو امپورٹنس ہے اس پہ آپ اس بات کو بھی، دس از ویری امپورٹنٹ کہ دیکھو یہ جو امیگریشن کے ایشوز ہیں ان کے لیے دو جو کی پوسٹ ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ہوم سیکریٹری کی جو اس ملک میں وزیر داخلہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرا جو امیگریشن منسٹر ہے جو ایک اسٹیٹ منسٹر کی حیثیت ہوتی ہے. ان دونوں نے اس بل کے اب جو ری ڈرافٹ ہوا ہے فالوئنگ کورٹ ڈیسیژن اس کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے. جیسے آپ سہیلا بریورمین پہلے اس کو لیڈ کر رہی تھی، آپ اس کے اصول کی بات کر رہے تھے، تو اس کو ابھی وہ اصولی بات کر رہی ہیں، لیکن ابھی اصولی بات ان کو اس لیے یاد آئی ہے کیونکہ وہ خود پارٹی لیڈرشپ کی کینڈیڈیٹ ہیں، وہ اگلے الیکشن کے لیے پرائم منسٹر کے لیے خود کینڈیڈیٹ ہے، وہ مطلب وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں. اگر وہ دو بندے جو اس کو لیڈ کر رہے تھے، دوسرا جو امیگریشن منسٹر رابرٹ جینرک ہے جو اس کو ری ڈرافٹ کرنے میں شامل تھا، اس نے بھی ریزائن کر دیا. اس نے کہا کہ یہ ڈیفیکٹو لیجسلیشن ہے. اور میرے خیال میں بھی ایکچولی فالوئنگ سپریم کورٹ ڈیسیژن اب یہ ایک لیجسلیشن ڈیفیکٹو ہی ہو گئی ہے. اگر یہ قانون بن بھی جاتا ہے تو یہ کورٹس میں چیلنج ہوگا، یہ لیگل بیٹل میں جائے گا. اب گورنمنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، الیکشن کا سال ہے. میرا خیال ہے اس سے گورنمنٹ جو اپنے ان کی جو انٹینشن ہے اس کو یوز کرنے کی، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی جی جب کورٹ کا ایک ڈیسیژن آ گیا تھا. صحیح ہے. اچھا اسلم شیخ صاحب، ہم بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، لیکن یہ باتیں بھی تو اپنی جگہ ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے جو لوگ آ رہے ہیں اپنی جان پر کھیل کر آتے ہیں اور پھر یہاں کے اسائلم بھی کلیم کرتے ہیں اور اکنامک مائیگرنٹ بن جاتے ہیں، تو یہ معاملہ، اس کو کوئی اور حل تو نظر نہیں آتا؟ آپ کسی دوسرے ملک کو تو اس طرح پابند نہیں کر سکتے جس طرح اپنی سرحد کو پابند کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ مزید لوگ داخل نہ ہوں، اور اگر داخل ہوتے ہیں تو ان کو وہ آسانی نہ ہو جو پہلے تھی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ بیجا کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے گورنمنٹ کی اس پالیسی پہ؟ نہیں، بالکل نہیں. اس کو ہم دوسری طرف دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ جب سے یونائٹڈ نیشن فارم ہوئی ہے 1948 سے، انٹرنیشنل لا جو ڈیولپ ہوا ہے اس کے تحت ملکوں کی باؤنڈریز جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں، بارڈرز بن گئے ہیں. اور جب بارڈرز بن جائیں تو پھر آپ ایک ملک کے شہری کو دوسرے ملک میں جانے کے لیے
پاسپورٹ اور اجازت نامے کی ضرورت ہے. اور جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر انٹرنیشنل لا حرکت میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کی جان اور مال اور عزت اور آبرو ایک ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی، کیونکہ مقدم جو ہے، جو اصل جو پرائم چیز ہے وہ انسان کی جان ہے، تو اس سے ٹریول کرنا ہے. جب ٹریول کرنا ہے تو پھر دوسرے ملکوں کی انٹرنیشنل لا کے تحت ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کریں گے وہ. اور اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے ایک بہت بڑا سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے جو انڈر دا ریفیوجیز لا اور ریفیوجیز کنونشن جو ہے کہ ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. ہم نے دیکھا افغانستان میں ایسا معاملہ ہوا تو فرسٹ جو اسٹیپ کنٹریز تھے جن میں ایران تھا، پاکستان تھا اور ادھر سے سعودی عربیہ تھا اور باقی لوگ تھے، ان ممالک میں لوگوں نے پناہ لی. اور اس کے علاوہ پھر وہاں سے ٹریول کرتے ہوئے لوگ وہاں سے جان بچاتے ہوئے یورپ میں داخل ہوئے اور ہم برطانیہ تک آئے، امریکہ کینیڈا تک گئے، آسٹریلیا تک گئے. تو اسی طرح جب بھی ان ملکوں میں انریسٹ ہوگا، ہم نے دیکھا کہ جو گلف کے ممالک ہیں وہاں پر انریسٹ ہوا تو وہاں سے بھی ریفیوجیز نکلے اور پوری دنیا میں گئے. اور پھر انڈیویجولی ہر ملک نے اپنی ذمہ داری کے تحت ان کے اوپر جو شفقت کی، ان کو رہائش فراہم کی، تحفظ دیا، قانونی مدد فراہم کی. تو یہ چیزیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بارڈرز بند کرنے پڑیں گے. بارڈرز کو آپ بند کریں گے اپنے نارمل حالات میں، لیکن جب بھی کوئی جنگ ہوگی، خون ہوگا، قتل ہوگا، کسی جگہ جان اور مال کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر آبویسلی لوگ جو ہے وہاں سے بھاگیں گے، ٹریول کریں گے اور نیئرسٹ جو بھی پلیس. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسلم شیخ صاحب بہت شکریہ، رضوان سلیریہ صاحب، اختر گوندل صاحب، امجد طارر صاحب، تمام مہمانوں کا شکریہ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.